آپ فرماتے ہیں اللہ جسے ولی بنانا چاہتا ہے ولی بنانے سے پہلے اسے علم عطا فرماتا ہے، اس کے بعد اسے ولایت عطا فرماتا ہے۔ ہمارے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے سائے کرم میں ہم زندگی گزارتے ہیں، اپنے بچوں سے لے کر کے بیوی خاندان کے ہر افراد تک ہم لوگ ان کے وہاں جا کر کے جو چیزیں مانگ کر کے آتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں۔ ان کے در سے مال والے، رزق والے، برکت والے جو جس طریقے کا سوال کرے وہ بیٹھ کر کے نماز رہے ہیں، نمازتے ہی جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے دربار میں کرامتیں دکھائی ہیں، لوگوں کو اکٹھا کیا ہے۔ 21 کتاب کے مصنف کا نام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ اپنے دور کے سب سے بڑے محقق کا نام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ اپنے دور کے سب سے بڑے مفسر کا نام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس ذات کو؟ جہاں ولیوں کی بارگاہوں میں لوگ آتے تھے، سادات کی بارگاہوں میں لوگ آتے ہیں کہ چلیں مرید ہونے حضرت سے، حضرت خلافت دے دیں گے تو اور زیادہ مزہ آ جائے گا۔ حضور کی بارگاہ میں صرف ملک ہندوستان ہی سے نہیں، بیرون ممالک سے بھی لوگ علم حدیث کا درس سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، علم فقہ کا درس سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ آتے؟ کوئی معمولی ذات کے حامل نہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، یہ وہ ہیں جن کا بچپنا ہمیں یہ بتاتا ہے۔ ہو کوئی مائی کا لال تو لا کر کے مثال دے جو اپنے 7 سال کی عمر میں 7 اعتبار سے قرآن پاک کا مکمل حافظ قرآن بنا ہوا نظر آتا ہے۔ قرأت سبع 7 اعتبار سے۔ تو یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے متعلق صرف یہی نہ تصور کریے کہ بابا کے وہاں جا کر کے نیل میں نہاتے ہیں تو ہمارا آسیب ہی دھل جاتا ہے، بس یہی ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اپنے بچے کو لے کر کے جاؤ آستانے پر، آج کے دور کی ضرورت یاد رکھیے گا، اپنے بچوں کو لے کر کے جاؤ اس آستانے پہ، ایک دعا اور مانگ کر کے آؤ اور کہو حضور آپ کی بارگاہ میں اپنا صاحبزادہ لے کر کے آئے ہیں، ہم اسے عالم دین بنانا چاہتے ہیں، ہم اسے حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، ہم اسے غازی بنانا چاہتے ہیں۔ حضور نظر عنایت ہو جائے، قسم خدا کی جہاں آپ کے دربار سے لوگوں کو شفا اور صحت عطا ہوتی ہے، وہیں آپ علم مانگ کر کے دیکھو، علم کا خزانہ بھی وہیں سے بانٹا جاتا ہے، ہر چیز ادا کی جاتی ہے۔ تو صرف اور صرف کرامتوں تک محدود نہ رکھیے اور آگے بھی سمجھیے اس ذات کو۔ ہندوستان کے اندر بہت ساری شخصیتیں ہیں، ہر شخصیت کے متعلق یہی چیز ہے، وہ اپنے زمانے کے اگر آپ پتہ لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہترین عالم دین ملیں گے، آپ بہترین عالم دین اپنے دور کے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کم از کم یہ چیز بھی اپنے بچوں کو سکھائی جائے کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جہاں بہت بڑے ولی کامل ہیں، سادات میں سے ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم دین بھی ہیں، سب سے بڑے عالم دین بھی ہیں۔ دوسری چیز، یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو نسبت ہے نا، یہ نسبت بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ ہر بزرگان دین کی نسبت اعلیٰ ہے، لیکن میرے مخدوم کی بات ہی کچھ اور ہے، بات ہی کچھ اور ہے۔ آپ یقین مانیں بہت سارے ولی پیدا ہوئے، سوانح حیات ان کی ہم پڑھتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، علماء سے سنتے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کسی شخصیت کے متعلق کچھ چیزیں جب پتہ چلتی ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے۔ آپ کی ولادت کے متعلق آپ کے والد محترم سید ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم میاں بیوی اولاد نرینہ کے لیے ترس رہے تھے۔ ایک مجذوب کا گزر ہوا، اور جب ان کا گزر ہوا وہ تشریف لے کر کے آئے تو ہم لوگوں نے ان کی بڑی خاطرداری کی، عزت تواضع کی، خاطرداری کی، ہر قسم کا کھانا وغیرہ کھلایا، ادب احترام کیا، انہیں اچھی جگہ پر بٹھایا اور ہم دونوں ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں ہم ویسے تو رب کی بارگاہ میں عبادت کرتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، دعا مانگتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن جب ہم ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے نا، ہم نے بابا سے کچھ کہا نہیں تھا،
مجذوب کی بارگاہ میں ہم نے کوئی عریضہ نہیں لگایا تھا، انہوں نے خود ہم سے کہا، کہنے لگے بیٹے کے لیے ترس رہے ہو، بیٹا چاہتے ہو؟ کہتے ان کی زبان مبارک سے اتنا نکلنا تھا، ایسا لگا کہ جیسے کسی نے زخم پر مرہم لگا دیا ہو۔ ہم تو ترس ہی رہے تھے، انہوں نے بھی اپنی زبان سے کہہ دیا، بڑے خوش ہوئے۔ ہم نے کہا حضور نظر عنایت ہو جائے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی۔ جب انہوں نے دعا کی نا، ادھر آپ کی دعا تھی، ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لے کر کے آئے، خواب میں تشریف لے کر کے آئے، اور حضور خواب میں تشریف لے کر کے آئے تو حضور ارشاد فرماتے، کہتے مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی تجھے ایک نہیں دو بیٹے عطا کرے گا، دو بیٹے عطا کرے گا، ایک کا نام اشرف رکھنا، دوسرے کا نام عارف رکھنا۔ اشرف جو ہوگا وہ بہت بڑا ولی کامل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑا مرتبہ عطا فرمائے گا، اللہ اسے اپنا محبوب بنائے گا۔ تو ذرا دیکھیں ایک مجذوب کی دعا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت شامل ہو جن کی پیدائش میں، پھر ان کا مقام نہ بلند ہوگا تو کس کا مقام بلند ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور پھر بلند ہوا تو کتنا بلند ہوا تو کتنا، جتنی کتابیں پڑھی ہیں سب میں لکھا ہوا ہے حضرت کے آستانے پر آپ جائیے، مزار مبارک ٹیلے پر موجود ہے، آپ کا قد بھی اونچا، آپ کا نسب بھی اونچا، آپ کا علم بھی اونچا، آپ کا سلسلہ بھی اونچا، آج بھی دیکھو جو اینٹے کا مزار بنا ہے وہ مزار بھی سب سے اونچا، وہ مزار بھی سب سے اونچا، بڑی بلندیاں عطا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر آپ کے ساتھ نسبت، یہ تو بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ مجھ سے جب بات کی گئی کہ حضرت وہ جلسہ ہے تشریف لائے، میں کہا ضرور آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ میں اور زیادہ قریب رہتا ہوں، اور زیادہ قریب رہتا ہوں۔ تو بتایا گیا، کہنے لگے یہاں بہت چاہنے والے ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے، بڑی عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں اور دکھائی بھی دے رہا ہے، بڑی عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ میں آپ کو بتاؤں اس نسبت کو مضبوطی کے ساتھ بنا کر کے رکھیے گا، سنبھال کر کے رکھیے گا، نسبت جوڑ کر کے رکھیے گا، ہٹائیے گا نہیں۔ ایک آخری چیز اور بڑی عمدہ چیز، بڑی بھاری چیز، جتنے ہیں اتنے سن لیں، اور سننے کے بعد جو غیر حاضر ہیں موقع ملے تو انہیں سنا دیجیے گا۔ آپ کے بارگاہ میں سید حاجی الحرمین نور العین رحمت اللہ تعالی علیہ رہا کرتے تھے، آپ کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک بلی پال لی، ایک دن انہوں نے ایک بلی پال لی، اور اس بلی کا بڑا خیال رکھنے لگے۔ بلی کا بچہ آپ کہنے چھوٹا سا تھا، لے کر کے آئے، اسے اپنے پاس ہی رکھتے تھے۔ تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب دیکھا کہ نور العین بلی سے محبت کرتا ہے تو آپ بھی اس سے محبت کرنے لگ گئے، آپ بھی اس سے محبت کرنے لگے۔ اور محبت کیسی، ذرا توجہ دیجئے گا اس جملے پر، محبت کیسی؟ وہ نور العین رحمت اللہ تعالی علیہ اسے پالتے تھے، لے کر کے آئے تھے، پیار کرتے تھے۔ تو جب میرے مخدوم نے محبت فرمائی ہے تو اس کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اس کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ اور آگے سنیے، اور نوازا آپ نے، ہاتھ پھیرا کرتے تھے، پھیرتے ہی تھے۔ جب آپ کھانا تناول فرماتے تھے جو بچتا تھا وہ تو دیا ہی جاتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میرے مخدوم نوالے کو اپنے منہ میں چباتے تھے، چبا کر کے نوالا نکال کر کے بلی کو دے دیا کرتے تھے، نکال کر کے بلی کو دے دیا کرتے تھے۔ یار ہم نے خواجہ اجمیری کی داستان سنی ہے، ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوکھی روٹی نکالی تھی جھولے سے، چبا کر کے خواجہ کو کھلائی تھی، اور جب کسی نے خواجہ سے پوچھا خواجہ تب میں اور اب میں فرق کیا ہے، آپ فرماتے ہیں تب تو سب سمجھ میں آ رہا تھا، اب صرف رب سمجھ میں آتا ہے، صرف رب سمجھ میں آتا ہے۔ یہاں میرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کبھی کبھی اپنے منہ میں نوالا چبا کر کے نکالتے تھے، بلی کو دے دیا کرتے تھے۔ اب ذرا دیکھیں آپ کی یہ شفقت، آپ کی یہ محبت، بلی کے اندر وہ تاثیر پیدا ہو گئی، وہ سمجھ پیدا ہو گئی کہ بلی جان جاتی تھی کہ کتنے افراد کا کھانا بنانا ہے، اور اتنی آوازیں نکال دیتی تھی، لوگ سمجھ جایا کرتے تھے اتنے لوگ ہیں، اتنے لوگوں کا کھانا بنانا معلوم پڑ جایا کرتا تھا لوگوں کو۔ ایک دن رمضان المبارک کے مہینے میں آدمی بیٹھے تھے 16،
آدمی بیٹھے تھے 16، بلی نے آواز لگائی 15، بلی نے آواز لگائی 15، کہا آج بلی کو ہو کیا گیا، آج بلی کو ہو کیا گیا ہے؟ میں کہتا ہوں بلی کی آواز پر انہیں بھروسہ ہو نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے، بلی کی عقل و سوچ پر انہیں بھروسہ ہو نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن نوالا کھلایا تھا میرے مخدوم نے، نوالے پر تو پورا بھروسہ تھا کہ بلی تیرے منہ میں جو نوالا پڑا ہے وہ مخدوم اشرف کا چبایا ہوا پڑا ہے، لہذا تجھے بتانا پڑے گا، تیرے زبان سے جو بات نکلے گی غلط نہیں ہو سکتی، اگر تو نے 15 آواز نکالی ہے تو اس کی تحقیق کرنی پڑے گی، تحقیق کرنی پڑے گی، تحقیق کی یہی تو پتا کیا چلا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بلی نے 15 آواز اس لیے لگائی ہے کہ اس میں 15 مسلم بیٹھے ہیں، ایک غیر مسلم بیٹھا ہوا ہے، ایک غیر مسلم بیٹھا ہوا ہے جو روزے سے نہیں ہے، روزہ نہیں رکھا ہوا ہے، گویا بلی یہ بتا رہی تھی آج شام کو جو افطاری کا اہتمام کیا جائے گا وہ 15 لوگوں کا کیا جائے گا، وہ 15 لوگوں کا کیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں لوگوں اگر بلی ہو کر کے ان کے گھر میں پڑی رہے اور مخدوم کی نسبت اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کی فکر بدل جاتی ہے، اس کا نصیبہ بدل جاتا ہے، تو اگر ہم گنہگار جا کر کے حاضری دیں، ہم سیاہکار جا کر کے حاضری دیں، اگر ہم اپنی نسبتوں کو لگائیں تو میرا مولا کیا نہیں دے گا، درے کریم سے بندے کو کیا نہیں دیتا، جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح، سبحان اللہ، جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو، نسبت لگائیے، نسبت کو مضبوطی دیجیے ایک دم تگڑی، اور اس کے بعد پھر جائیے نا دیکھیے جن کی کمزور ہے ان کو تو بابا بھر بھر کے نماز دیتے ہیں، جن کی کمزور ہے ان کو تو بھر بھر کے نماز دیتے ہیں، آپ تگڑی لگا کر کے دیکھیے، کیوں؟ اس لیے کہ جملہ جو ہے وہ اپنائیت کا جملہ ہے، مخدوم ہمارے، مخدوم ہمارے کسی اور کے نہیں ہیں۔ بہت سے تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں اچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مخدوم شاہ بابا لقمہ چبا کر کے دیں اور بلی کی عقل تیز ہو جائے۔ ہم نے کہا مخدوم شاہ بابا تیرے ہیں ہی نہیں، اس لیے تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمارے ہیں ہمیں سمجھ میں آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شان، ان کے مرتبے، ان کے قدر ہمیں تم سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم حضرت ہو، ہمیں جس نے سمجھایا ہے وہ بریلی کا تاجدار ہے، وہ اعلیٰ حضرت ہے، مالا حضرت کے ماننے والے، تمہارے حضرت کے سوال اور ان کے ان تمام چیزوں کو محتاج نہیں، اعلیٰ حضرت والے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب ان دروں سے جڑا جاتا ہے تو جڑنے کے بعد اپنی نسبتوں کو کیسے لگایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نسبت لگانی ہو نسبت تو کہا کرو تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں رہے دور کا ڈورا تیرا۔ اللہ حضرت نے ہمیں یہ نسبت کرنا سکھایا، اور الحمدللہ میرے مخدوم نے تو پورا تالاب کھود کر کے رکھ دیا ہے، آؤ نہاؤ پیو پھر وہاں چڑھ کر کے آ جاؤ، مسجد اولیاء بھی ہے، آپ کا آستانہ بھی ہے، آپ کی چمچماتی زینے والی سیڑھی بھی ہے، ہر جگہ مسجد ہے، آپ کے آستانے کے ارد گرد ساری چیزیں ہیں، آئیے نہائیے پانی پیجئے، وہ کوئی عام پانی نہیں ہے، وہ پانی ہے، اگر بھوکے ہو تو پی لو بھوک مٹ جائے گی، اگر پیاسے ہو تو پی لو پیاس مٹ جائے گی، اگر بیمار ہو تو پی لو شفا مل جائے گی، اگر زمانے کی دواؤں سے تنگ آ چکے ہو تو اس نیل میں غسل کرو، اس کا پانی پیو، جب کوئی دوا نہ کام کرے تو مخدوم کا نیل کام کیا کرتا ہے۔ یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی۔ تو میں کہتا ہوں اپنی نسبتوں کو مضبوط رکھے، یہی بلی جو میں آپ کو سنا رہا تھا کہ بلی کی نسبت اور اس کا نصیبہ عقل تیز ہوگی۔ ایک دن کیا ہوا، ایک دن خانقاہ کے اندر کھیر بننے والی تھی، خانقاہ کے اندر کھیر بننے والی تھی، دودھ رکھ دیا گیا کڑاہی کے اندر، گرم ہونے لگ گیا، اور اتنے میں ایک کالا زہریلا سانپ آ کر کے دودھ کے اندر گر گیا، دودھ کے اندر گر گیا، اور جب وہ گرا تو گرنے کے بعد ڈوب گیا، نیچے چلا گیا، دودھ اوپر ویسے ہی رہا، کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب بلی کیا کرتی ہے، وہ آواز بھی لگاتی ہے اور اپنے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتی ہے دودھ کی طرف، لیکن باورچی صاحب اس کا اشارہ سمجھ نہیں پاتے ہیں،
سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یہ اشارہ کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، آخر بلی کہنا کیا چاہ رہی ہے، وہ اشارہ ہی نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اخیر میں بلی خود کود کر کے دودھ کے اندر چلی جاتی ہے اور جا کر کے اپنی جان دے دیتی ہے۔ جب بلی کو نکالا جاتا ہے تو ساتھ میں کالا سانپ بھی باہر نکل کر کے آتا ہے۔ میرے مخدوم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس بلی نے بہت سارے لوگوں کی جان کو بچا لیا ہے، بہت ساری لوگوں کی جانوں کو بچا لیا۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں بھائی، آپ دیکھیں نا، بلی تو ہر جگہ آپ کو دکھائی دیتی ہے، لیکن ایک وہ بلی ہے جس کی داستان میں آپ کو بیٹھ کر کے سنا رہا ہوں۔ ایسے ہی انسان ہر جگہ ملتے ہیں، ایسے ہی لوگ چاہنے والے، عقیدت رکھنے والے ہر جگہ ملتے ہیں، لیکن مخدوم اشرف کے در کا گدھا بن کر کے جیو۔ قسم خدا کی جب ایسے ہو کر کے جیو گے، آج اگر بلی کی نسبت ان کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی داستان یہاں سنائی جا رہی ہے، تم اپنی نسبتیں لگا کر کے دیکھو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ساتھ، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ان کے صدقے سے، ان کی برکت سے تمہارے چرچے زمین پر بھی ہوں گے، اور اللہ آخرت میں بھی تمہارے چرچے فرمائے گا، آخرت میں بھی تمہارا ذکر ہوگا۔ لوگ کہیں گے وہ دیکھو فلاں جا رہا ہے، وہ دیکھو فلاں جا رہا ہے، وہ دیکھو فلاں جا رہا ہے، لیکن قسم خدا کی جب مخدوم کا چاہنے والا گزرے گا تو پھر صدا آئے گی، یہ دیکھو یہ کون جا رہا ہے، یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا عقیدت مند جا رہا ہے، ان کا ماننے والا جا رہا ہے، ان کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ یہ نسبت ہے، نسبت جو یہاں بھی کام آنے والی ہے، وہاں بھی کام آنے والی ہے۔ نسبت کو مضبوطی کے ساتھ بنائے رکھیے اور ان کی بارگاہ میں حاضری دیا کیجیے، پہنچا کریے۔ اب تو بلوٹوتھ کا زمانہ آ گیا ہے نا، اسکرین ٹچ والا، تو اب لوگ سمجھتے ہیں، مسئلہ بھی پوچھتے ہیں بڑے آسانی سے، کہتے ہیں حضرت یہاں سے نہیں پاتے ہوگا، یہاں سے نہیں پاتے ہوگا، گھر سے جمعرات کرا لیں۔ تو جس دن آپ کو جب کھیلنا شروع کرتے ہیں، جب پریشانی لاحق ہوتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس دن بھی یہی تصور کرنا چاہیے کہ یہی دم کروا لیتے ہیں، یہی نہیں ٹھیک ہو جائیں گے، پھر وہاں کیوں پہنچتے ہیں؟ بزرگوں کی بارگاہ کے جو فیضان ہوتے ہیں، بزرگوں کے آستانے کے جو فیضان ہوتے ہیں، جو وہاں برس رہے ہوتے ہیں، اس کے معاملات الگ ہیں، اس کے معاملات دوسرے ہیں۔ اپنی نسبتوں کو قائم رکھیں، ان کے ساتھ اپنی نسبتوں کو جوڑ کر کے رکھیں۔ یہ نسبتیں انشاءاللہ الرحمن دنیا و آخرت ہر جگہ آپ کو کام آنے والی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا بچپنا دیکھیے، آپ کی جوانی دیکھیے، آپ نے اپنے دور میں بہت ساری جگہوں کا سفر فرمایا ہے، اور سفر کرتے کرتے آپ بہار میں بھی تشریف لے کر کے گئے، وہاں پر آپ نے شیخ یحییٰ منوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی نماز جنازہ بھی ادا فرمائی ہے، پڑھائی ہے ان کی پیشین گوئی کے مطابق، اور اس کے بعد آپ نے بہت ساری جگہوں کا سفر کیا ہے، اور آخر میں آ کر کے آپ نے کچھوچا مقدسہ کی سرزمین پر آرام فرمایا ہے۔ یہاں بسکھاری اور کچھوچا کے متعلق میں نے روایت تو بہت تلاش کی، لیکن مجھے ملی نہیں، لیکن اپنی اہل سنت والجماعت کے خطیب ہیں جن کی زبان سے میں نے یہ سنا ہے، انہوں نے جو لفظ کی تشریح کی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جس وقت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بسکھاری میں تشریف لے کر کے آئے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں تھوڑا پانی پینے کے لیے مجھے پانی پینے کے لیے دو، اور جب اس وقت آپ کو پانی پینے کے لیے دیا گیا تو وہ پانی میٹھا نہیں تھا، کھاری تھا، تو آپ فرماتے ہیں بسکھاری، اس دن سے اس کا نام پڑ گیا بسکھاری۔ اور اس کے بعد جہاں کچھوچا مقدسہ ہے، جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، جب آپ وہاں تشریف لے کر کے گئے، وہاں جب آپ نے پانی طلب کیا تو وہاں جب آپ کو پانی دیا گیا پینے کے لیے، تو وہ پانی اس سے بہتر تھا، اس کھاری پانی سے بہتر تھا۔ آپ نے جب اس پانی کو پیا، ایک گھونٹ اپنے منہ کے ساتھ لگایا، ایک گھونٹ پیا، تو آپ فرماتے ہیں کچھ اچھا، اس دن سے اس کا نام پڑا کچھوچا، اس دن سے اس کا نام پڑا کچھوچا۔ اب ذرا دیکھیے آپ، وہاں کے نام، وہاں کی جگہیں، وہاں کی سرزمین، یہ ساری چیزیں میرے مخدوم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اب آپ تشریف لے کر کے جاتے ہیں اور لوگوں کا جانا بھی ہوتا ہے، ہم نے سنا بھی ہے جناب، اور ہم نے دیکھا بھی ہے۔ کچھوچا تو بڑی دور ہے، بسکھاری سے پہلے ہی لوگ چلانا شروع کر دیتے ہیں، مخدوم صاحب بابا رحم کر دیجئے، ہم واپس چلے جائیں، رام کر دیجئے، واپس چلے جائیں گے۔
تو جس چیز کو آپ یہاں رہ کر کے تلاش کر رہے ہو اسی چیز کو آپ ان کی بارگاہ میں جا کر کے تلاش کرو تو آپ کو پتا چلے گا کہ بڑی دور سے ان کا فیضان برستا ہوا نظر آئے گا۔ اس نگری میں جب آپ بھجیں گے تو میں آپ کو ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ جیسے یہاں ہمیں پہنچنا ہے اور اس کے جتنے رڈار ہیں، جتنے ایریاز ہیں، ان سارے ایریاز میں جھما جھم رحمت کی برسات ہو رہی ہے، جھما جھم رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ یار ہم تو گنہگار تھے، ہم زنگ آلود دل لے کر کے گئے تھے، کینے والا دل لے کر کے گئے تھے، لیکن جب اس رڈار کے اندر ہم پڑے ہیں تو اس رحمت کی برسات نے، اس کرم کی برسات نے پہلے ہمیں دھو ڈالا ہے، پہلے ہمیں نہلا ڈالا ہے۔ وہاں بسکاری سے ہوتے ہوئے کچھوچھا تک پہنچنے سے پہلے ہمیں صاف کر دیا گیا، اچھا کر دیا گیا، دھو دیا گیا، اس کے بعد بارگاہ میں طلب کر لیا گیا ہے۔ اب جب پہنچے ہیں تو صاف ہو کر کے پہنچے ہیں، اب صرف مرادوں کے لیے سوال کرنا ہے۔ بابا ہمیں ضرور عنایت فرمائے، ضرور عنایت فرمائے۔ حاضری دیں، وہاں پہنچے، حاضری دیں اور عقیدت و محبت برقرار رکھیں۔ سنانا تو بڑا کچھ ہے، لیکن بس وہی بات ہے کہ یہ بیچارے سب جانتے ہیں، انہی لوگوں سے سن سن کے میں بیٹھ کے بول بھی رہا ہوں، کیا انہی لوگوں کو سنانا ہے۔ دعا کر لیں اللہ تبارک و تعالی حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی یاد میں اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ پروردگار عالم حضور کے صدقے اور طفیل میں اس محفل پاک کے اندر جتنے حضرات تشریف لے کر کے آئے، مولا اور سب کا آنا، کلام پڑھنا، منقبتیں پڑھنا، تقریر کرنا، مولا سب کی ہر چیز کو قبول فرما لے۔ کسی قسم کی کوئی کمی کجی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرما دے۔ میں نے بھی اتنی دیر سے جو کچھ گفتگو کی ہے یہ علماء کرام کی موجودگی میں، اگر مجھ سے بھی کسی قسم کی کوئی خطا، کوئی لغزش ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔